ارحم امتی بامتی ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صفت فقط موجود نہیں بلکہ اسی صفت کے ساتھ متصف تھے، رحم و کرم کے پیکر تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 2 سال 3 مہینے 10 دن تک رہی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر فقط کسی ایک محکمے اور ادارے پر نہیں تھی، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اپنے اس ماتحتوں کے ہر ایک فرد پر تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک لسٹ پڑی تھی، جس لسٹ پر بیواہوں کے نام درج تھے، اور آگے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام لکھے ہوئے تھے کہ فلاں بیوہ خاتون کی خدمت اور ان کی خیالداری کے لیے فلاں صحابی مقرر ہے، اور وہ فلاں خاتون فلاں محلے اور فلاں گلی کے اندر رہتی ہے۔ انہی خواتین کے نام اور ان کے پتے اور معرفت اور آگے صحابہ جو مقرر تھے خدمت کے لیے انہی کے نام بھی درج تھے۔ اتنا احتیاط اور اتنی خیالداری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوری لسٹ کو دیکھتے گئے، لیکن ایک جگہ پر ایک خاتون کا نام تو درج تھا، آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، دل میں تہیہ کر لیا کہ اس خاتون کے لیے شاید ابو بکر صدیق کو کوئی آدمی نہیں ملے جس کی وجہ سے اس کے نام کے سامنے والا خانہ خالی ہے، اس کی خدمت کے لیے کوئی مقرر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، میں نے دل میں تہیہ کر لیا اور اسی خاتون کا پتہ، محلہ اور گلی دیکھ لی، میں نے کہا میں جایا کروں گا اور اس کی خدمت کر لیا کروں گا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، وہاں ادھر جیسے ہی خاتون کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، اندر پردے کی صورت میں انہوں نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، ہے کوئی کام کاج؟ میں کام کاج کر کے چلا جاؤں۔ فرمایا اس خاتون بیوہ نے کہا کہ آپ پتہ نہیں کون ہو، ہمارے گھر کی خدمت کے لیے ایک فرد مقرر ہے، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں حیران ہوا، یار اس خاتون کے نام کے سامنے تو کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، یہ کون ہے جو اس کی خدمت کر کے چلا گیا؟ فرمایا دوسرے دن میں نے ارادہ کیا کہ کل میں وقت سے پہلے آ کر کے بیٹھوں گا۔ فرمایا جس دن گیا، آنے والے دن میں اسی وقت سے کچھ پہلے آ کر کے بیٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے کہا، اسی خاتون نے کہا جو خدمت کرنے والے تھے وہ تو خدمت کر کے چلے گئے۔ فرمایا اور حیران کی ہوئی، یار کون آتا ہے اس وقت سے بھی پہلے؟ فرمایا تیسرے دن میں اس وقت سے بھی پہلے آ کر کے بیٹھا۔ فرمایا دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا، کھسکھسا کر کے پاؤں کو چلتے ہوئے وہ آ رہا تھا، پاؤں کی آواز بھی غیر نہ سنے۔ فرمایا اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ فرمایا میں دیکھ لیتا ہوں یہ کون ہے، جبکہ نام بھی لکھا ہوا نہیں تھا، یہ خدمت کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا جب قریب آیا، چہرے سے چادر ہٹائی، میں نے دیکھا خود حضرت ابو بکر صدیق تھے جو اس خاتون کی خدمت کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب اس طرح کے امیر المومنین ہوں گے، حکمران ہوں گے، پھر رعیت کی خیالداری اس طرح ہوا کرے گی، لیکن آج اس چیز کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔